دوستو 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ بہانہ یہی تھا کہ عراق کے پاس جوہری اور کیمیکل ہتھیار ہیں، لیکن امریکہ کو عراق سے ایسا کچھ نہیں ملا۔ لیکن ایک دن امریکی فوج نے عراق کے التقدم ایئر بیس کے نزدیک صحرا میں ریت کے اندر دبے ہوئے طیارے کے 2 ٹیل فنس دیکھے، جن کے اوپر سے ریت تھوڑی سی کھسک چکی تھی، اور جب امریکی فوج نے اسے کھودنا شروع کیا تو یہ ایک پورا طیارہ تھا جو کہ رشین میڈ MiG-25 تھا۔ اس ڈسکوری کے بعد امریکی فوج نے سرچ آپریشن شروع کیا تو اسی صحرا میں 30 سے زیادہ چھپے ہوئے طیارے برآمد کیے گئے، جو کہ MiG-25 انٹرسیپٹر اور Su-25 گراؤنڈ اٹیک جیٹس تھے۔ یہ سارے طیارے اس قدر ریت میں چھپائے گئے تھے کہ ان کے اوپر 10 فٹ تک ٹنز کے حساب سے ریت ڈالی گئی تھی۔ ریکور ہونے والے ان طیاروں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ طیاروں کے ونگز نہیں تھے اور زیادہ تر طیاروں کو پلاسٹک شیٹ سے کور کیا گیا تھا تاکہ طیاروں کی مشینری اور الیکٹرونکس ریت کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اس ڈسکوری کے بعد ذہن میں یہ سوال واضح تھا کہ آخر کیوں عراقی فضائیہ نے لڑنے کی بجائے اپنے طیاروں کو صحرا میں دفن کیا تھا یا چھپا دیا تھا، جبکہ ان طیاروں سے حملہ کرنے والے امریکہ سے لڑا بھی جا سکتا تھا۔ اس سوال کا جواب اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ضرور مل جائے گا۔ 1979 میں صدام حسین جب پاور میں آئے تو عراقی ایئر فورس نے بہت تیزی سے گرو کیا، خاص کر تب جب عراق نے فرانسیسی اور سوویت فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد عراق کی ایران سے جنگ چھڑ گئی، جو کہ 1980 سے 1988 تک یعنی 8 سال تک طویل جنگ تھی۔ اس طویل جنگ کے بعد بھی عراقی ایئر فورس اس ریجن کی سب سے بڑی ایئر فورس میں شمار ہوتی تھی۔ تب عراق کے پاس 1000 سے زیادہ ایئر کرافٹس تھے، جن میں سے 600 تو کمبیٹ ایئر کرافٹ تھے، اور عراقی ایئر فورس کا ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب پہلی گلف وار شروع ہوئی تھی۔ پہلی گلف وار میں عراق ایک طرف تھا اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب، کویت، امریکہ، UK، ایجپٹ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں عراق کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ عراق کے تقریباً 110 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے اور کئی ایئر فیلڈز بھی ناکارہ ہو گئی۔ صدام حسین نے اپنی ایئر فورس کو بچانے کے لیے ایران سے رابطہ کیا، جو کہ عراق کا ٹریڈیشنل جیو پولیٹیکل دشمن تھا۔ دراصل امریکہ نے نو فلائی زون بنا دیا تھا اور عراق پر سینکشنز بھی تھی، تو کوئی ملک بھی عراق کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ صدام حسین نے ایران سے رابطہ کر کے اپنے طیاروں کو بچانے کے لیے 137 لڑاکا طیارے ایران بھیج دیے۔ عراق کی اس حرکت پر امریکہ بھی حیران ہوا کہ ایران تو عراق کا دشمن ہے۔ خیر، عراق نے اس طرح اپنے طیارے تو بچا لیے، لیکن عراق کو جھٹکا تب لگا جب جنگ ختم ہونے کے بعد ایران نے یہ طیارے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ عراق پر قیامت تب ٹوٹی جب 1 دہائی بعد عراق پر امریکہ اور اتحادیوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ عراق جانتا تھا کہ اس کے باقی بچے اولڈ سوویت طیارے جدید امریکی طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ 3rd جنریشن طیارے تھے اور ان پر عراق کے کافی پیسے خرچ ہوئے تھے، اور اگر یہ طیارے بھی تباہ ہو جائیں تو سینکشنز کی وجہ سے مزید طیارے ملنا بھی مشکل تھے۔ صدام حسین ایران والا تجربہ بھی کر چکے تھے۔ صدام حسین بہرحال اپنی ایئر فورس کو بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان طیاروں کو صحرا میں دفن کر دیا جائے اور جب جنگ ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ اپنی ایئر فورس کھڑی کریں گے، اور اس طرح انہوں نے طیارے کے ونگز اتار کر انہیں صحرا میں دفنا دیا۔ ونگز اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ یا ان طیاروں کو کوئی اڑا نہ سکے، یا ونگز سمیت ٹنوں ریت میں طیارے کو دھنسانا ونگز کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ خیر، اس دفعہ بھی صدام حسین کے لیے بیڈ لک ثابت ہوا، اور یہ جنگ عراقی ایئر فورس تو کیا پورے عراق کا اور صدام حسین کا سر لے گئی۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ اب بھی عراق کے صحرا میں اس طرح کے طیارے دفن ہیں، کیونکہ عراق کے الاسد ایئر بیس کے نزدیک آسٹریلین ٹروپس نے 3 MiG-25 اسی طرح ڈسکور کیے تھے، اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز، ریڈار سسٹم اور $1 ملین کا ایکسپلوزیو مواد بھی ریکور کیا گیا تھا، جو کہ کچھ دفنایا گیا تھا اور کچھ کو درختوں کے نیچے کیموفلاج کیا گیا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک، نہ آپ کا کم ظرف دوست ہونا چاہیے، نہ کم ظرف دشمن، اور دوسرا یہ کہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیار چھپانے نہیں چاہیے، وہ جیسے بھی ہوں ان سے لڑنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔